میرے آقا حضور سرکار مدینہ فرماتے وشہر المواسات، فرمایا یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہ غمخواری کا مہینہ ہے، دوسروں کی فکر کرنے کا مہینہ ہے، دوسروں کا احساس کرنے کا مہینہ ہے۔ جناب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا حضور سرکار مدینہ سارا سال ہی سخاوت کرتے تھے، میرے آقا حضور سرکار مدینہ کا دریائے سخاوت سارا سال ہی جوش کے اندر رہتا تھا، لیکن جب ماہ رمضان آتا میرے آقا اس قدر سخاوت کرتے کہ میرے آقا ایک ہاتھ سے نہیں، میرے آقا دونوں ہاتھوں سے تقسیم کرتے اور اتنی خیرات کرتے، اتنی سخاوت کرتے کہ میرے آقا حضور سخاوت کی حد ہی کر دیا کرتے، سخاوت کی حد ہی کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے ماہ رمضان میں جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب استطاعت لوگ ہیں، انہوں نے غریبوں کا خیال رکھنا ہے، یتیموں کا خیال رکھنا ہے، بیواؤں کا خیال رکھنا ہے، لیکن یاد رکھنا شہرت کے لیے نہیں، نام بنانے کے لیے نہیں، ریاکاری اور دکھلاوے اور نمود و نمائش کے لیے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ خدمت کرنی ہے، یہ تعاون اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے صاحبزادے جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما بیمار ہو گئے۔ میرے آقا حضور سرکار مدینہ نے فرمایا اے مولا علی، اے میری بیٹی، اے میری لخت جگر، تم نظر مانو کہ اگر اللہ رب العالمین ہمارے بیٹوں کو صحت عطا فرمائے گا، شفا عطا فرمائے گا، ہم فلان نظر پیش کریں گے۔ تو جناب مولا علی شیر خدا نے اور جناب سیدہ زہرا نے نظر مانی۔ نظر کیا مانی کہ اگر ہمارے یہ بیٹے دونوں صحت یاب ہو گئے ہم 3 روزے رکھیں گے۔ 3 روزوں کی نظر مانی، اللہ نے دونوں بیٹوں کو شفا عطا فرمائے۔ اب جناب مولا علی نے بھی روزہ رکھا نظر کا، اور جناب سیدہ فاطمہ نے بھی روزہ رکھا نظر کا۔ دونوں نے نظر کا روزہ رکھا، اور صرف آپ نے نہیں، آپ کے صاحبزادوں نے بھی رکھا، اور ساتھ آپ کی لونڈی تھی حضرت فضا، انہوں نے بھی روزہ رکھ لیا۔ یہ 5 ہستیاں ہیں، انہوں نے روزہ رکھا نظر کا۔ اب روزہ رکھنے کے بعد دن بھر مولا علی نکل گئے مزدوری پہ، دہاڑی پہ، سارا دن محنت مزدوری کی، اور محنت مزدوری کر کے جو پیسے شام کو مزدوری کے طور پہ ملے وہ لے کر بازار سے دانے خریدے، اور دانے لے کر گھر آئے، سیدہ زہرا کو دیے۔ سیدہ زہرا نے اپنے ہاتھوں سے چکی کے اندر ان دانوں کو پیسا، آٹا بنایا، آٹا گوندا، روٹیاں پکائی، روٹیاں تیار ہو گئی، دسترخوان بچھ گیا۔ مغرب کی اذان کا انتظار ہے، اذان ہو تو روزہ افطار کریں۔ ابھی اذان مغرب کا انتظار ہی ہو رہا تھا کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ میں ایک مسکین ہوں، غریب ہوں، کئی دن سے بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہے۔ اے نبی کے گھر والوں، تم تو سخی کرانے والے ہو، تم تو لجپال کرانے والے ہو، حضور کے کرانے والے ہو، تمہاری شان اور سخاوت کا یہ عالم ہے، تمہارے دروازے پہ کوئی سائل آئے تو خالی نہیں جایا کرتا ہے۔ میں غریب ہوں، ایک فقیر ہوں، آپ کے دروازے پہ آیا ہوں سوال لے کر، مجھے خالی واپس نہ موڑیے گا، اگر کھانے کے لیے کوئی شے ہے تو پیش کر دیجئے۔ بس اتنی بات سننی تھی۔ مولا علی نے اپنے حصے کی روٹی پیش کی، سیدہ زہرا نے اپنے حصے کی روٹی پیش کی، حسنین کریمین نے اپنے حصے کی روٹی پیش کی، اور آپ کی لونڈی نے اپنے حصے کی روٹی پیش کی، اور خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ ساری رات اسی طرح گزر گئی، پھر صبح دوسرا روزہ رکھنا تھا، پانی کے ساتھ سحری کی، پھر سارا دن مزدوری کی، شام کو تھوڑی سی گندم لے کر آئے، ان کو پیسا، آٹا بنایا، روٹی پکائی، پھر دسترخوان سجا۔ اذان مغرب کا انتظار ہو رہا تھا کہ پھر ایک دروازے پہ دستک ہوتی ہے، ایک بندہ آ کر کہتا ہے میں یتیم ہوں، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، کئی دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، اے نبی کے گھر والوں مجھے کچھ فراہم کر دیجئے، کچھ کھانے پینے کے لیے دیجئے۔ اللہ اکبر، حضور کے گھرانے والوں نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اس یتیم کو دے دی، خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا۔ رات گزر گئی، تیسرا دن آیا، صبح سحری کی پانی کے ساتھ، پھر دن بھر مزدوری کی مولا علی نے، اور پھر کچھ پیسے کمائے اور آٹا لے کر آئے، اور آ کر شام کو پھر روٹیاں پکائی۔ تیسری شام ہے، روزہ افطار کرنا ہے، مگر روٹیاں تیار ہوئی، دسترخوان بچھا، اب پھر دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے کہ میں کہتی ہوں کیسے رہا ہو کے آیا ہوں، میرے پاس کوئی شے نہیں ہے کھانے پینے کے لیے، کئی دن سے بھوکا اور پیاسا ہوں، مجھے کچھ پیش کر دیجئے۔ اللہ اکبر، سب نے اپنے اپنے حصے کی روٹیاں اسے پیش کر دی ہیں۔ ایک دن مسکین کو کھلائی ہیں، دوسرے دن یتیم کو کھلائی ہیں، تیسرے دن قیدی کو کھلائی ہیں، خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا ہے۔ چوتھا روز آیا، جناب مولا علی اپنے بیٹوں کو لے کر حضور کی بارگاہ میں گئے، مگر آقا حضور نے دیکھا آج رنگت بھی بدلی بدلی ہے، شہزادوں کے پاؤں بھی قدم بھی لڑکھڑا رکھے گئے، مولا علی کی رنگت بھی بدلی بدلی ہے، کمزوری کے آثار نمودار ہیں۔ آقا نے فرمایا علی کیا بات ہے، اے حسن کیا بات ہے، اے حسین کیا بات ہے؟ ابھی مولا علی نے کوئی
کوئی بات نہیں کی تھی کہ جناب جبرائیل امی آگے وہی خدا لے کے آگے پیغام خدا لے کے آگے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ خُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یا رسول اللہ یہ علی وہ ہے یہ زہرا وہ ہے یہ حسنین کریمین وہ ہے کہ جو خود بھوکے رکھے گے مگر انہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر یتیم کو بھی کھلایا ہے مسکین کو بھی کھلایا ہے اور اپنے حصے کا کھانا ایک قیدی کو کھلا دیا ہے۔ پھر میرے آقا حضور نے پوچھا یہ واقعہ کیا ہے ماجرہ کیا ہے؟ مولا علی نے ساری داستان سنائی ہے۔ اللہ اکبر جناب جبرائیل امی بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کوئی شک نہیں ہے یہ جو بات کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے 3 دن خود فاقہ کاٹا ہے خود بھوک برداشت کی ہے لیکن انہوں نے یتیم کو بھی دیا ہے مسکین کو بھی کھلایا ہے قیدی کو بھی کھلایا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ اس سے بھی اگلی بات یہ ہے وہ جو یتیم بن کے مسکین بن کے وہ جو قیدی بن کے ان کے دروازے پہ آیا تھا وہ کوئی دنیا کا انسان نہیں تھا، وہ میں جبرائیل امی تھا جو ان کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا، وہ میں ان کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا کہ حضور کا گھرانہ کتنا سخی گھرانہ ہے کتنا لجپال گھرانہ ہے۔ اللہ اکبر جناب جبرائیل امی پھر شکریہ بھی ادا کرنے لگے شکریہ ادا کرنے لگے۔ سیدہ زہرا کو پتا چلا سیدہ زہرا بول پڑی کہنے لگی ہم نے اگر یتیم کو مسکین کو یا قیدی کو کھلایا ہے تو صلہ حاصل کرنے کے لیے نہیں یا شکریہ کے کلمات وصول کرنے کے لیے نہیں، ہم نے تو یہ جو کھلایا ہے رب کی رضا اور خوشنودی کے لیے کھلایا ہے۔ بس یہ جملہ سیدہ زہرا کی زبان سے نکلنا تھا کہ رب العالمین نے پھر قرآن نازل فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ جو الفاظ سیدہ زہرا کی زبان سے نکلے اللہ نے انہی الفاظ کو اپنے قرآن کا حصہ بنا دیا ہے کہ سیدہ زہرا کے یہ جملے ہیں کہ ہم نے کسی جزا کی خاطر یا شکر وصول کرنے کے لیے شکریہ کے کلمات وصول کرنے کے لیے عمل نہیں کیا بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کیا۔ اس لیے میرے ملت کے نوجوانوں دوسروں کا احساس کرو فکر کرو دوسروں کے ساتھ دردی کرو غمخواری کرو لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی ساری زندگی تمہارا محسن بن کے رہے احسان مند بن رہے اور ساری زندگی تمہارا شکریہ ادا کرتے رہے یا ساری زندگی اس کی نگاہیں تمہارے سامنے نیچی رہیں، نہیں اس مقصد کے لیے نہیں۔ اگر کسی کو دینا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دینا ہے۔ لیکن آج ہمارے ملک کا معاملہ یہ ہے چاہے وہ حکومتی سطح پہ ہو چاہے تنظیمی سطح پہ ہو چاہے انفرادی سطح پہ ہو جب تک ہم تشہیر نہیں کر لیتے تب تک ہم کسی کو 1 روپیہ بھی نہیں دیتے۔ پہلے سوشل میڈیا کی زینت بناتے ہیں اس کے بعد ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں چاہے وہ احسان راشن کی صورت میں ہو چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو چاہے وہ مالی امداد کی صورت میں بے نظیر انکم سپورٹ کی صورت میں ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں 4 گھنٹے غریبوں کو یتیموں کو بیواؤں کو لائنوں کے اندر لگاتے ہیں 4 گھنٹوں کے بعد جواب آتا ہے آپ کا بھی راشن ابھی آیا نہیں ہے آپ کے پیسے تو بھی آئے نہیں ہیں آپ کا زکوٰۃ کا بھی حصہ تو آیا نہیں ہے۔ میرے ملت کے نوجوانوں حضور کے امت کے غریبوں کے ساتھ مذاق نہ کرو ان کو ذلیل نہ کرو، کسی کو کچھ دینا ہے تو عزت کے ساتھ دو وقار کے ساتھ دو۔ امام زین العابدین کی سیرت اٹھا کر دیکھو آپ نے غریب کی امداد کرنا چاہی تو آپ نے وہ سامان تیار کر کے ایک مقام پہ رکھا اور اس کو پیغام بھیجا کہ تمہارا سامان فلاں مقام پہ رکھا ہوا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور اگر دینا ہی تھا اپنے پاس بلا کے اسے ہاتھ میں دیتے فلاں زمین کے اوپر رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا میں اگر دینا چاہتا تو ہاتھ میں بھی دے سکتا تھا گھر جا کے بھی دے سکتا تھا مگر ہاتھ میں دیتا جب وہ میرے سامنے لینے کے لیے آتا اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی اس کا سر جھکا ہوا ہوتا اور ساری زندگی میرے سامنے وہ سر اٹھا نہ سکتا۔ اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے چند ٹکوں کی خاطر کوئی میرے سامنے ذلیل و رسوا ہو کسی کی عزت نفس مجروح ہو۔ پہلی بات تو ہم کسی کو دیتے نہیں ہیں اگر دیتے ہیں تو ذلیل کر کے دیتے ہیں دوسروں کو رسوا کر کے دیتے ہیں۔ خدا را حضور کی امت کے اوپر رحم کرو اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو عزت کے ساتھ دو تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔